السلام علیکم دوستو، آئی ایم کلیم الہادی، کلینیکل سائیکالوجسٹ، لائف کوچ اینڈ ایجوکیشنل کونسلر۔ دوستو، بنی نوع انسان کی تاریخ ہمیشہ خون سے رقم کی گئی ہے۔ تہذیبیں، سلطنتیں اور قومیں آپس میں ہمیشہ جنگ کی صورتحال کے اندر رہی ہیں اور آپس کے اندر قتل و غارت اور جنگیں کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جنگ محض سیاست یا معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لاشعور کے اندر چھپی ہوئی دبی ہوئی خواہشات ہیں جو اسے اس تخریب کاری پر اور اس دہشت گردی پر اس کو اکساتی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی صورتحال کے اندر جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر سگمنڈ فرائیڈ کہتے ہیں کہ جنگ کسی ایکسٹرنل انفلوئنس یا ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ جنگ انسان کی انٹرنل سٹرکچر یعنی کہ ڈی این اے کا ناگزیر نتیجہ ہوتا ہے۔ جنگ کا سب سے پہلے آغاز انسان کے انکانشیس مائنڈ کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، انسان کے اندر ہر وقت کئی قسم کی قوتیں، کئی قسم کی خواہشات اور اس کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی انسٹنکٹ یعنی کہ جبلتیں بنپ رہی ہوتی ہیں اور وہ انسان کے وجود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو دباتے ہیں تو وہ مزید ہمارے اندر شدت اختیار کر جاتی ہیں اور جب بھی ان کو باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسی شدت سے باہر نکلتی ہیں، جس کی صورت کے اندر ہمیں حالات و واقعات پر کنٹرول نہیں رہتا اور جنگ کی صورتحال کے اندر ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق انہی قوتوں کے اندر سے دو قوتیں ایسی ہیں جو ہمہ وقت انسان کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں، جو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک اس کے اندر بنپ رہی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک تعمیری قوتیں ہیں جسے ہم ایروز کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ قوت بھی انسان کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے جسے ہم تخریبی یعنی کہ دہشت گردی والی قوت کہتے ہیں، جو انسان کو ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور فساد کے اوپر اکسانے کا کام سر انجام دیتی ہے، اور اس قوت کو ہم سائیکالوجی کی لینگویج کے اندر تھینٹوس کا نام دیتے ہیں۔ ساری گیم انہی دو قوتوں کے اوپر وقوع پذیر ہوتی ہے، اور اگر ہم انہی دو قوتوں پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنی زندگی کو بیلنس گزار سکتے ہیں، توازن کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور ہمیں زندگی کے اندر کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنے کو نہیں ملے گا۔